اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا مبارکا طیبا نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان مختلف عالموں سے ہوتے ہوئے، مختلف دور سے ہوتے ہوئے اس دنیا میں آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس دور، اس عالم میں جو انسان کو لایا ہے تو ایک بڑے مقصد کے تکمیل کے تحت انسان کو بھیجا ہے۔ گزشتہ کے جتنے عالم اور دنیا تھے جن سے انسان لازماً گزر کر یہاں آیا ہے، اور یہاں سے اسے گزرنا ہے، گزر کر اگلے عالموں میں جانا ہے، اور اس کے بعد آخری جو عالم اور دنیا ہوگی وہ ہے عالم بقا یعنی آخرت۔ یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ جو دنیا، جو عالم سے انسان ہوتے آیا ہے، یہاں ہے، آگے جائے گا، سارے عالموں کا کچھ نہ کچھ پیریڈ، کچھ نہ کچھ مدت اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین مقرر ہے۔ وہ مقررہ مدت گزارنے کے بعد ایک عالم سے نکلتا ہے، دوسرے عالم میں جاتا ہے، دوسرے عالم سے تیسرے عالم میں، لیکن جہاں سب سے آخر میں جائے گا عالم بقا، وہاں سے چونکہ کوئی عالم اور نہیں ہے، وہیں رہنا ہے، تو وہاں کا قیام پرماننٹ، دائمی، ہمیشہ۔ اب یہ عالم اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو سینس دیا، میچورٹی دیا، پہچان دیا، اچھے برے کی تمیز دیا، اختیار کی قدرت دیا۔ پچھلے عالموں کا کسی کو بھی شعور نہیں، ہر کوئی اس عالم سے ہوتے آیا ہے۔ چھوٹی سی بات، اس عالم سے پہلے کی جو عالم ہے، دنیا ہے، وہ ہے ماں کا پیٹ۔ وہاں کی بھی مقررہ مدت ہے، وہ جو مخصوص پیریڈ ہے اس میں بچہ رہتا ہے، اللہ غذا پہنچاتا ہے، پانی بھی لیتا ہے، ہوا بھی لیتا ہے، سانس بھی لیتا ہے، سب کچھ لیتا ہے۔ آپ ہم سب اس عالم سے ہو کر یہاں آئے، لیکن کسی کو بھی نہیں معلوم کہ اس عالم میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ شعور نہیں۔ تو جتنے یہاں سے پہلے کے عالم تھے ان عالموں کا شعور کسی کو بھی نہیں۔ کیسے کروٹ بدلا، کیسے لڑکا ادھر سے ادھر ہوا، کیسے ترقی کیا،
چھوٹے سے بڑا بنا، بڑے سے بڑا بنا، اس کے بعد اس دنیا میں آیا، کچھ شعور نہیں۔ لیکن یہ بات بھی بڑی نکتے کی ہے کہ یہ عالم اور اس کے بعد کے سارے عالموں کا شعور، سینس، احساس قرآن دلاتا ہے، اللہ دلاتا ہے کہ یہ دنیا، یہاں کا رہنا کیسا ہے، کیسا آدمی بڑا ہوتا ہے، کیسا کھاتا ہے، کیسا پیتا ہے، ہوا کیسے لے رہا ہے، 1 منٹ کے لیے سانس رک جائے تو کیسے دم اکھڑ جاتا ہے، یہاں پر ہے۔ ماضی کے عالموں میں یہ شعور، یہ آگاہی کسی کو بھی نہیں تھی، جبکہ سب گزرے ہیں۔ عالم ارواح، روحوں کا عالم، روحوں کی دنیا، اللہ تعالیٰ یہ کائنات بنانے سے پہلے ہی اس عالم کو بنا دیا تھا، عالم ارواح کو۔ اس عالم میں اللہ تعالیٰ قیامت تک جتنی ارواح ہیں، جتنے پیدا ہونے والے ہیں، اب تک ہو چکے، ہو رہے ہیں اور جو ہونے والے ہیں، سب کو اکٹھا کیا، سب کو ایک جگہ بلایا، ایک جگہ رکھنے کے بعد سب سے سوال کیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ سوال ہے، اللہ سوال کر رہا ہے، الستم الستم۔ تو سبوں نے سوال کا جواب دیا، نیک بد، اچھا برا، کافر مشرک مومن، صحیح العقل دیوانہ، عورت مرد بچہ بوڑھا، سبوں نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ خالو بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ کسے شعور ہے؟ آپ کو، مجھ کو، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اس وقت اعتراف جو کیے سبوں نے کیا، قیامت تک آنے والے، بتائیے کس نے؟ کسی کو بھی یاد نہیں۔ لیکن یہ صرف جو خاص بندے ہوتے ہیں اللہ کے، انہیں سارے عالموں کا، ماضی کے جتنے شعور، عام انسانوں کو تو اس دنیا کی زندگی سے پہلے کی دنیاؤں کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔ آج کا اسکیننگ بتا رہا ہے، بچہ جو موومنٹ لیتا ہے، پلٹتا ہے، حرکت ہوتی ہے، حتیٰ یہ کہ جو مسکراتا ہے وہ بھی بتاتے۔ وہ دنیا میں جس کا شعور نہیں ہے، وہاں کے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے مطابق اسکیننگ کے سامنے جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کیا موومنٹ ہو رہا ہے، کیسا ہے، اس کی حرکت کیسی ہے، قلب کی حرکت کیسی ہے، کمزور ہے، قوی ہے، کیا کر رہا ہے اندر، کیسے کر رہا ہے، حتیٰ یہ کہ اس کی شباہت کو بتاتے ہیں، جنس کو بھی بتا دے رہے ہیں۔ ہندوستان میں تو جنس معلوم کرنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے، اس سے ہٹ کے دوسری جگہ بتا دیتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں یا تو بیٹا یا بیٹی، تیسرا کوئی نہیں، بتانے سے کیا نہ بتانے سے کیا، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ لیکن میں یہ بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں انسان آنے کے بعد ہی شعور جیسی دولت ملتی ہے، پاور آف چوائس، اختیار کی قدرت ملتی ہے۔ تو یہاں سے آگے کی جو بھی سٹیپس ہیں، یہاں سے آگے کے جو بھی دنیا ہیں، یہ دنیا عالم خبر، عالم برزخ، پل صراط، میزان، جنت دوزخ، اس کے بعد عالم بقا، وہ دنیا، یہاں سے لے کر وہاں تک کی دنیا کے لیے قرآن آگاہی پہنچاتا ہے۔ پیغمبران حق جتنے آئے ہیں وہ سب بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کے بعد کی ساری دنیاوں کی آگاہی لے لو، کیا پیش آنے والا ہے، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، آدمی کیسا ہوگا۔ تو یہاں جیسا ہوگا وہاں پر ویسا۔ یہاں پر اگر آدمی اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، قوی الجثہ ہے، اچھے جسم والا ہے، اچھی روح والا ہے، تو پھر آگے کے بھی اسٹیپ اس کے ویسے ہی رہیں گے۔ ماضی کا تو کسی بھی شعور نہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی جتنے عالموں سے انسان کو گزار رہا ہے وہ سب موقتی، ٹیمپروری گیسٹ ہاؤس، بہترین۔ یہ دنیا تو سب سے زیادہ خوبصورت، ساری آسائشوں والا گیسٹ ہاؤس ہے، جہاں پر ایک مسافر کی حیثیت سے رہنا ہے، پھر خالی ہاتھ سب جھٹک کر چلے جانا ہے۔
تو اس طرح یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور اس دائمی دنیا کی تیاری کا سب سے بڑا ذریعہ یہی دنیا ہے۔ اگر یہاں پر کچھ بوتے ہیں تو وہاں پائیں گے، اگر یہاں کچھ نہیں بوتے ہیں تو پھر وہاں پر آدمی صرف پچھتائے گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر بیج بونا ہے، کھیتی کاٹنا ہے آخرت میں، یہاں پر انویسٹ کرنا ہے، وہاں پر وڈرا کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دنیا بڑی امپورٹنٹ، اہم ہے۔ تو اس دنیا میں انسان کو کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، دوڑ دھوپ کرنا ہے، اور کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی کرنا ہے کہ وہاں پر اسے فائدہ پہنچے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ اصول بتا رہے ہیں دائمی زندگی کے لیے۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جس کسی کا ارادہ، مقصد، ٹارگیٹ آخرت کی بہتری کا ہو، اور جیسی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے ویسی وہ کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے، تو بس یہی لوگ ہیں اللہ کے ہاں جن کی کوششوں کی پوری قدردانی کی جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19۔ اب اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں کہ یہاں کوشش کرنی ہے، تو آخرت کے لیے انسان کو یہیں پر کوشش کرنا ہے۔ قرآن عظیم اللہ کی آخری کتاب، اس سے پہلے توریت، انجیل، زبور، یہ اللہ کی کتابیں نازل ہوئی۔ بے شمار صحائف ہیں جو مختلف انبیاء کرام کے اوپر نازل ہوئے، اور صحائف میں سے کوئی بھی صحیفہ اس وقت فی الحال دنیا میں نہیں ہے۔ توریت، انجیل، زبور کو بدل دینے کے باوجود بھی دنیا میں ہے، بدلی ہوئی شکل میں، اصلی شکل میں نہیں ہے، لیکن صحائف نہیں ہے۔ جتنے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام پر وحی بھی نازل کرتے تھے، ان میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک جاننا اور ماننا، اس بنیادی عقیدے کے بعد اگر کسی عقیدے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، سب سے زیادہ اس عقیدے کو بتایا گیا ہے، دنیا پر ظاہر کیا گیا ہے، تو وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ آخرت آخرت آخرت، قرآن عظیم میں ہی لفظ آخرت 115 جگہ آیا ہے، یوم الآخرہ 28 جگہ آیا ہے۔ میں صرف لفظ آخرت کی بات یوم الدین کے معنی بھی آخرت کے ہیں، ایسے دوسرے اور الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن لفظ آخرت یا یوم الآخرہ یہ قرآن حکیم میں 115 اور 28 جگہ آئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اندازہ لگائیے کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، ان سبوں نے یہی بتایا کہ دیکھو تم جس طرح سے اور دنیاؤں سے گزرتے گزرتے یہاں آئے ہو، یہاں بھی ٹھہرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا آگے بڑھنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، جہاں جا رہے ہیں، جہاں پر تمہارا مستقل قیام ہے وہاں کی تیاری کرو۔ سبوں نے بتایا، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہی بنیادی عقیدے کو لوگوں کے سامنے پرزور انداز میں پیش کیا جاتا رہا، اور سبوں نے کہا کہ بھائی یہ بات تو صرف قصے کہانیاں ہیں، جن کے پاس ایمان تھا وہ مان لیے۔ تو آخرت کی وہی تیاری کرتا ہے جس کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو قید میں دیکھ لیجئے آپ، سختیاں ہوتی ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں، آدمی پیر پسار کر سو بھی نہیں سکتا، نارملی کپڑے استعمال وہ نہیں کر سکتا جو دوسرے کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کی وہ ضروریات جو دوسرے آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں قید خانے میں استعمال نہیں کر سکتے۔
सेल फोन अगर पावर है, पोजीशन है, सेल फोन अगर अंदर मंगाना है तो सुना जाता है कि उसके लिए सिर्फ 5 लाख रुपए देना पड़ता है एक दिन के लिए। पोजीशन होने पर, दुनियादार होने की वजह से हाई लेवल का सोर्स लगा रहे हैं तो एक दिन के लिए मिल रहा। लेकिन सेल फोन ने दुनिया से बेताल्लुक, लिबास वज़ाख़ता अपनी मर्जी से नहीं, शेव जब करना है जाना शेव कराना। तो ये मतलब ये कि एक मोमिन बंदे के लिए ये जिंदगी और जिंदगी के सारे उमूर एक कैदी के होते हैं। अल्लाह के अहकामात में वो मुक़य्यद होता है, जकड़ा हुआ होता है। और काफिर ये समझता है कि वो उसके पास माजी के दुनियाओं का तो शऊर मोमिन के पास भी नहीं होता, वैसे उसके पास भी नहीं होता, अगली जिंदगी का शऊर भी वो लाना नहीं चाहता, एहसास पैदा करना नहीं चाहता। इस एतबार से हदीस शरीफ में बताया गया कि हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतियतिन, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया आसाइश दुनिया, मताए दुनिया, दुनिया के टूल्स, सामान, साजो सामान, यहाँ की आराइश की चीज़ों से मोहब्बत सारी बुराइयों की जड़ है। इसलिए अगर इंसान संजीदा हो, सेंसेबल हो, तो वो इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि जो चीज़ छोड़नी है, तय है कि छोड़नी है, चाह कर भी ना चाह कर भी, जबरदस्ती भी छीन ली जाने वाली है, तो क्यों ना उसे आज खुद छोड़ दे। छोड़नी तो है, बहरहाल दुनिया छोड़नी है, मोमिन को भी काफिर को भी सबको छोड़नी है, तो छोड़ने के लिए पहले से क्यों ना छोड़ दे। तो एक काफिर के पास दुनिया, दुनिया की मालो मता, यहाँ के साजो सामान की अहमियत होती है। इसीलिए आजकल के सरकशों, नाफरमानों से ज्यादा पहले दौर के सरकश थे, नाफरमान थे। अल्लाह ने कितनी ढील दी थी, देखिए आद और समूद की कौम को। पहाड़ों में घर बनाना कोई आसान बात नहीं है। पहाड़ों को सॉलिड, एक पहाड़ को तराश कर उसमें महलात बनाए हैं, कई रूम्स हैं, बड़े बड़े हॉल्स हैं। अब आप बताइए कि आज का इंसान सोचेगा कि कैसे बनेंगे, वक्त कितना लगेगा, कौन सी मिशनरी इस्तेमाल होगी, जबकि उस दौर में मिशनरी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला उन्हें दिया था, बनाए रहे, लेकिन इसके बावजूद वही महलों में अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये दुनिया तो बहरहाल छूटने वाली है। इसे इसलिए हमें ये माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक और इसकी ये सारी इबादतें हमें बता रही है कि आखिरत के लिए वमन अरादल आखिरता वस्सआ लहा सायुहा वहुवा मुमिन फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा। जिसका इरादा आखिरत का हो, मंशा, इरादा आदमी उस वक्त करता है जब बेदार होता है, सोते हुए इरादा नहीं करते, सोते हुए चलने वाले को पागल कहते। इरादा जाग कर करता है, होशियारी में करता है, अक्ल के साथ करता है, कहां जाना है, क्या करना है, सारी तैयारी कर, आखिरत की तैयारी कर रहा है। उसके लिए जैसी कोशिश करनी है वैसी कोशिश भी कर रहा है, और वो मोमिन है। अल्लाह ताला उसके बाद बता रहे हैं कि मोमिन। एक काफिर अगर, जैसा कि हाल में ही आया कि किसी जेल में 16 हिंदू कैदियों ने, नॉन मुस्लिम कैदियों ने मुसलमान भाइयों की हमदर्दी में रोजा रख लिया। एक दिन का नहीं, सारी उम्र भर का भी रख लो, कोई फायदा नहीं होगा। वैसे ही अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसका इरादा आखिरत का हो और उसकी कोशिश जैसी होनी चाहिए वैसी कर रहा हो, और वो मोमिन हो तो अल्लाह ताला के पास उसकी ऐसी कोशिश इज्जत वाली होगी, काबिल क़द्र होगी। इसलिए एक मौके पर इमामुल कायनात हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम हम बंदों के लिए बताते हैं, और मजहब महदविया का हर अमल फर्स्ट कैटेगरी का नहीं, मीडियम कैटेगरी का नहीं, हाई कैटेगरी का होता, आलियत का होता है।
ہر عمل میں مہدی علیہ السلام عالیت کی طرف رہبری فرمائے. اس لیے مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ اے کافرو دنیا تمہارے لیے، اے ناقص مومنو، انکمپلیٹ مومنو، ادھورے مومنو، آخرت تمہارے لیے، مولا میرے لیے اور میرے ماننے والوں کے لیے، میری راہ پر چلنے والوں کے لیے مولا. جنت دوزخ جب اس کا سپروائزر حاکم، احکم الحاکمین ہم اس کے ہو جاتے ہیں، وہ ہمارا ہو جاتا ہے، تو جنت جدھر چاہے آپ چہل قدمی کریے، جدھر چاہے واکنگ کیجئے، جہاں چاہے جائیے، جدھر چاہے دوڑیے، جو چاہے نعمت لیجئے، استفادہ کیجئے، کھائیے پیجئے. اگر وہی تمہارا نہیں تو پھر کیا کرو گے؟ تو مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑی عالیت کی بات بتائے ہیں کہ آخرت بھی نہیں، ہمیں تو مولا چاہیے، مولا کے طالب ہونا چاہیے. اب اس آیت شریفہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کی قدردانی، منزلت، عزت تین باتوں پر ڈیپینڈ ہے. آیت شریفہ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اس میں تین باتیں بتا رہے ہیں. تین باتوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، ادھوری ہے، تو پھر وہ آخرت کا سچا ارادہ کرنے والا نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ آخرت کا ارادہ ہو، پلاننگ ہو. دوسرا یہ کہ اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرے، ایسی نہیں کہ ادھوری کر رہے ہیں. 5 نمازوں میں سے 4 پڑھ رہے ہیں، ایک کے وقت بارش ہوئی تھی، سردی بہت تھی، بستر گرم تھا، بلینکٹ سافٹ تھی، چھوڑ نہیں رہی تھی. نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں. نماز جب وقت ہوا پڑھنا ہے، ذکر کا جب وقت ہے، جب زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، روزے میں جھوٹ سے بچنا ہے، مکاری سے، غیبت سے، چغل خوری سے بچنا ہے. بچیں نہیں. روزہ ہے، بزنس ہے، بزنس میں کچھ تو بولنا پڑتا ہے. بزنس ہے، بزنس میں یہ چیز ضروری ہے. آج کے دور میں اگر بزنس کرنا ہے تو اس طرح کا جھوٹ، معمولی سا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ورنہ آدمی بزنس مین نہیں کہلاتا. تو یہ برائی. اس کے بعد وَسَعَى لَهَا سَعْيُهَا کی تعریف میں نہیں آگی. جیسی کوشش کرنی ہے ویسی کوشش کرنا ہے، جیسا ڈرنا ہے ویسا ڈرنا ہے، جیسی نماز پڑھنی ہے ویسی نماز پڑھنی ہے، جیسا روزہ رکھنا ہے ویسا روزہ رکھنا ہے، تو ویسی صورت میں ہوگا. اور تیسری اہم صفت، اہم چیز جو لازم ہے وہ ہے وَهُوَ مُؤْمِن. وہ مومن ہو، اس کا ایمان ہے کہ یہ دنیا عارضی، اگلی دنیا ہے خبر، وہاں جاتے کی کوسچن کی شیٹ تھما دی جانے والی ہے، سوالات کی بھرمار ہونے والی ہے. فرشتے آئیں گے تو ان کی دہشت سے ہی پہلے سے ہی دم نکل چکا ہے اور بھی نکل جائے گا. سوالات کے لیے آدمی اگر پریپیئر نہیں ہے، تیار نہیں ہے، تو پھر وہاں پر آدمی کو شرمندگی ہوگی. وہاں سے نکلا عالم برزخ، وہاں جائے گا، وہاں بھی اور پریشانی. پل صراط ایک ایسا عالم ہے کہ آدمی وحشت ہوتی ہے. لوگ بہت سارے خالی پل صراط کی اس پل کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اس پل صراط پہ سے کیسے گزرے، روتے ہیں، پھلکتے ہیں. اس موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ آنکھ جھپکتے کچھ لوگ چلے بھی جاتے ہیں. کیسے جاتے ہیں؟ بلکتے ہیں، روتے ہیں. تو جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم کیوں رو رہے؟ تو یہ پل صراط ہے، خطرناک ہے، اسے پار کرتے ہیں تو جنت ملی گئی، اگر یہاں سے ڈھلک گئے تو پھر دوزخ کی آگ میں جھلس جائیں گے. تو اب وہ بلکتے ہیں، روتے ہیں. تو جبرائیل امین علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ جب تم ندی پار کرتے تھے دنیا میں، یہ دنیا میں، رنگ و بو کی دنیا میں، جہاں پر تم نے کمایا کجایا، کچھ محنت کی، کچھ عمل کیا، اس دنیا میں تم ندی پار کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ تو کہتے کہ ہم کشتیاں استعمال کرتے تھے. وہ آنکھ بند کرتے، کشتیاں آتی، پلک جھپکتے، وہ بیٹھتے اور پل صراط پار ہو جاتے.
جو لوگ بلک رہے تھے، رو رہے تھے، خوفزدہ تھے، پل صراط کے اس جانب جا کر چہکتے ہیں، کھلکھلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ واہ کیا میجک ہو گئی، کون سی چیز تھی، ایسی کون سی بات تھی جو ہم پلک جھپکتے ادھر آ گئے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام خبر دیتے ہیں کہ یہ تمہاری وہ مساجد تھی جہاں پر تم جا کر خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، یہ مساجد تمہارے لیے پل صراط بنانے والی ہے، اور یہی مساجد کو فراموش کر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو اس امت کے یہودی اور نصارہ قرار پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امت کے یہودی اور نصارہ کو سلام مت کرو۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے امت کے یہودی اور نصارہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ آپ کی امت کے یہودی اور نصارہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والے، مسجد میں جا کر جماعت کی نماز سے محروم رہنے والے۔ تو اب اس اعتبار سے یہ دیکھ لیجئے کہ اس آیت شریفہ میں 3 اہم باتیں بتا رہے ہیں اور تینوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر چھوڑ دیں گے تو گاڑی رک جائے گی۔ آخرت کا ارادہ، کوشش اور جو اس کے لائق ہو، اور ایمان، بغیر ایمان کے کوئی کام اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں کیا جاتا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ مقدس مہینے کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، جو آدھا ایمان بتایا گیا ہے۔ آدھا ایمان مل جاتا ہے روزہ رکھ لینے۔ لیکن اسی روزے کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا ہے جو ہم سرسری لے کر نہیں گزر جا سکتے، من صام رمضان ایمان و احتسابا، جو کوئی رمضان المبارک کا روزہ رکھا، یہاں رک نہیں گئے، روزہ رکھا ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور حساب و کتاب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ کہ روزہ کیسا ہونا چاہیے، روزہ کیسا ہے، میں کیسا رکھ رہا ہوں، کیا روزے میں جھوٹ مکر فریب بھی ہو رہا ہے، روزے میں دغا بازی ہو رہی ہے، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا نہیں، اس کے ساتھ روزہ ہو رہا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حساب کے ساتھ، تو یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے۔ ٹریننگ کے معاملے میں دیکھ لیجیے آپ، بہت زیادہ امپورٹنٹ اصول کو بتاتے ہیں۔ ٹرینر جو ہوتا ہے وہ ایک دم ایکسپرٹ ہوتا ہے، اور اس ماہ کا ٹرینر ہے اللہ کی یہ آخری کتاب قرآن عظیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ ٹرینر ہے، یہ بتا رہا ہے کہ روزہ کیسا ہو، نماز کیسی ہو، اور جب ٹرینر بتاتا ہے تو بڑے بڑے خاص پوائنٹ بتا دیتا ہے۔ اسے اگر فالو کرتے ہیں تو خود بخود اس کے ذیل میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ مل جاتی ہیں، اور اگر مین چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کچھ نہیں آتا تھا۔ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو بزرگان دین نے خواب کہا ہے، اور آخرت دار البقاء وہ حقیقت ہے۔ خواب، اب مثال کے طور پہ ایک خواب، اچھا سا خواب، دل فریب خواب، آدمی اڑ رہا بھی ہے، حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ اچھا خواب دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، اچھا خواب ہے، بہترین خواب دیکھ رہا ہے، الارم بج گیا، سیل فون کی گھنٹی بج گئی، بیدار ہوا، ہائے کم بخت، کیا پیارا خواب تھا، مجھے جگا دیے۔ اچھا خواب تھا، یہ سلسلہ چلتا تو اچھا تھا، ویسے ہی ایک ڈراؤنی خواب دکھ رہے، وہ مارنے آ رہا ہے، وہ کاٹنے آ رہا ہے، وہ دھاڑنے آ رہا ہے، فلاں فلاں فلاں، ڈر، خوف 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 خوف، ایک دم رنگ ٹون بجا، جاگے، کلیجہ ٹھنڈا، ارے اڑ گیا، خواب تھا۔ ایک مومن کے لیے یہی خواب آخرت میں یہاں کی مصیبتوں کے بعد وہ جب آنکھ کھولے گا اور وہاں کی آسائشیں دیکھے گا تو کہے گا ارے یہ تو خواب تھا، حقیقت تو میرے سامنے ہے، آسائشیں، انعامیں، اللہ کی نعمتیں یہاں پر ہے، وہ دنیا خواب تھی۔ کافر جب دیکھے گا بہترین خواب ہے، بہترین ڈریم، ارے مست مگن ہے، کیا پیارا خواب ہے، تو بھی کنٹینیو سمجھ رہا ہے۔ اس کے بعد جب وہاں جا کر دیکھتا ہے دوزخ پھڑ پھڑانے لگتا ہے کہ ارے رے کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، میں تو واقعی، تو یہ دنیا کی زندگی واقعی خواب ہے۔ حسین چیزوں پر دیکھ کر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ آنکھ کھلتے ہی معلوم ہوگا کہ تاج محل
ممتاز بیگم کے لیے بنایا گیا تھا. چار مینار کسی اور کے لیے بنایا گیا تھا. یہ ہمارے باپ کی میراث نہیں ہے. ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو ویسے ہی انسان یہاں پر جو مصیبتیں مشقتیں اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال رہا ہے، تکلیفوں میں ڈال رہا ہے، یہ سمجھنا یہ خواب ہے. جب اس کے ریٹرن ملے گا، کوشش جیسی ہونی چاہیے آخرت کی ویسی اگر کوشش کر رہے ہیں اور سچے ایمان والے ہیں تو پھر وہاں پر آنکھ کھلتے ہی ٹھنڈک مل جائے گی. ارے ڈرونی خواب ختم ہو گیا، اب تو پرسکون زندگی شروع ہو رہی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور ان ساری باتوں سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہم آخرت کو بھول کر اس دنیا اور دنیا کی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.